جو افراد ڈاکٹر جاوید صاحب کے بیٹے موسیٰ اور باقی جو کچھ لوگ اربعین کے واپسی میں شہید ہو گئے تھے، ان کو استاد سید سبت جعفر کو اور شہید حارث حسینی کے روح کو پڑھ کر بسم اللہ امام زمانہ کی سفری کے لیے بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویحکم ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ایک اور مجلس آپ مومنین کے درمیان، جو کہ تاریخ کے حساب سے آج شب شہادت ہے، کل روز شہادت ہے، البتہ کل بھی مجلس کی توفیق ہے آپ کے مومنین کے درمیان انشاءاللہ۔ چند دن خدا نے جو توفیق دی، کوشش یہی کی کہ ان حضرت کی زندگی سے ہم کچھ اپنے لیے حاصل کر سکیں، کیونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی کیونکہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل اسوہ حسنہ رسول خدا کی بیٹی ہے۔ تو جب امام کے لیے نمونہ عمل ہو، الگو ہو، رول ماڈل ہو، تو ہمارے لیے تو بے درجہ اولا ان کی سیرت جو ہے اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو آپ مومنین کے اذہان عالی میں چند دن میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ عزیزان محترم، معاشرہ سازی یا سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ کام ہے، اور خاص طور پہ ظہور کے لیے سوسائٹی ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر شخص کو اپنا ایک رول اس میں پلے کرنا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے ہی حدود میں اپنی ظرفیت کے حساب سے اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، اور کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہرحال ہم ایک ایسے معاشرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر عدالت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا،
جس معاشرے میں انسان کو تم اور لالچ نہیں ہوگی، وہ روایت جو آپ سنتے ہیں کہ بوڑھی خاتون سر پر ہیرے جواہرات یا سونے یا اس طرح کی چیز لے کے چل رہی ہوگی اور کوئی اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، تو یہ معاشرہ کیسے تشکیل پائے؟ یہ معاشرہ ظاہر ہے کہیں سے تو شروع ہوگا، کبھی تو شروع ہوگا، تو کیوں نہیں ہم آج سے ایسے معاشرے کی تشکیل شروع کر دیں؟ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام آئیں گے تو تبدیل ہوں گے؟ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ امام خود تشریف لے آئے۔ یعنی یہ بہت کانسیپٹ ہے، ظاہر ہے پرانے گزشتہ زمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں، وہ حالات بدلیں گے، امام آ جائیں گے۔ اذان محترم نہیں، آپ کے سامنے ہے 11 امام آئے چلے گئے، لوگ دیکھتے رہ گئے، لوگ اسی انتظار میں دیکھتے رہ گئے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ ابھی یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہم ظہور کے اندر داخل ہو سکیں، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم سوسائٹی ڈیولپمنٹ کی طرف، وہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا آدمی بے شک اچھی عبادت کرے اس کے اوپر، لیکن جب تک ایک معاشرہ سازی نہیں ہوگی، ایک معاشرہ ڈیولپ نہیں ہوگا، تب تک آپ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ہدف کی طرف بڑھ پائیں گے جس کے لیے تمام انبیاء بھی انتظار کرتے رہے۔ معاشرہ سازی، سوسائٹی ڈیولپمنٹ میں، سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنا، بہت سارے اس کے بہرحال پہلو ہیں۔ ظاہر انسان انفرادی طور پر اور فیملی کے طور پر اور پھر اجتماعی طور پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا۔ اب آپ میں بہرحال بی بی کا ذکر ہے اور خاتون کا، تو ایک خاتون کس طرح جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ خاتون کا کردار سوسائٹی میں بہت گہرا کردار ہے۔ ایک خاتون جبکہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اگر وہ صرف حجاب کرتی ہے تو اس کا حجاب معاشرے میں اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ یعنی صرف اس کا ایک عمل کہ جو اس کا ایک حجاب ہے، جو کہ اس کی انفرادی زندگی پہ بھی اثر انداز ہے، اس کی فیملی پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، لیکن معاشرے میں اس سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ معاشرہ فساد سے، برائی سے، مشکلات سے، پتہ نہیں کن کن مصیبتوں سے بچ جاتا ہے صرف ایک حجاب کرنے سے اس کے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہرحال اسلام خواتین کو کام کرنے سے منع نہیں کرتا، پروفیشن سے منع نہیں کرتا، لیکن وہی حدود الہی کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ایک خاتون اگر بیوی ہے تو وہ ایک گھر کے لیے مایہ سکون بن سکتی ہے، وہ ایک گھر کو جو ہے وہ ایک بہترین گھر بنا سکتی ہے۔ وہی خاتون پھر جب ماں بنتی ہے تو اپنی آغوش میں ایک ایسے کردار پیدا کر سکتی ہے جو سوسائٹی پہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یعنی صرف ایک خاتون کا کام ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ہی خاتون ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، زوجہ ہے، ہر زاویے سے اس کا کردار، اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ تخلیق پروردگار کا ایک بہترین نمونہ ہے اور خدا نے اسے بہترین خلق کیا ہے، یقیناً ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، یہ پابندیاں اس کی بقا کے لیے ہیں۔ یہ کیونکہ دیکھیں جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ارزش زیادہ ہوتی ہے، تو اسے سڑک پہ نہیں رکھا جاتا، اسے چھپا کر، اسے اگر کوئی بہت بہترین پتھر بھی ہو تو آپ دیکھیں میوزیم میں کتنے سیکیورٹی کے اندر وہ ایک پتھر رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پتھر قیمتی پتھر ہے۔ سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر آپ کو، ٹھوکرے مارتے ہوئے پتھر آپ کو نظر آئیں گے جس کی کوئی قیمت نظر نہیں آتی۔ تو خدا نے خاتون کو بہت قیمتی بنایا ہے، اس قیمتی بنانے کے لیے اسے ان حجابات میں رکھا ہے، اور یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ آج جو معاشرہ، جو ویسٹرن آئیڈیالوجی جو ہے وہ خواتین کو کہتی ہے کہ بہرحال باہر نکلو، مرد کے برابر رہو، اور لباس میں اور اپنی باقی چیزوں میں جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اصل میں وہ معاشرہ، یا یوں کہیں کہ وہ نفس حیوانی، یعنی انسان کا نفس ہے جو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ وہ اس کی بقا کے لیے، یا اس کے، آپ پڑھے لکھے ہیں سارے لوگ، آپ انٹرنیٹ پہ سٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں ان معاشروں میں جہاں بے بند و باری کے ساتھ خاتون کو باہر رکھا گیا ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی زیادتیاں ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد زندگی کچھ نہیں ہے، خودکشیاں ہیں، فیملی سٹرکچر نہیں ہے۔ اسلام اگر ایک گھر کی تشکیل کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اصل میں انسانیت کی بقا اسی گھر کے اندر ہے۔
تو یہ سوسائٹی فارمیشن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک معاشرے کی تشکیل دی جائے، اور اس کے لیے پہلا کردار ظاہر ہے خاتون کا، ایک نیوکلیس کا کردار ہے۔ وہ درمیان میں اگر اچھی ہے تو پورا گھرانہ بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ صحیح نہ ہو تو پورا گھر بکھر سکتا ہے۔ ہم سب سے پہلے ظاہر انسان اپنی تربیت کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اس کے بعد بہرحال اپنے گھر کی تربیت کرے۔ یہ کردار کے لیے انسان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، انسان کے اندر کا جو شخص ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال ہم ظاہر پر توجہ دیتے ہیں، ظاہر پہ توجہ دینا بری بات نہیں ہے، اسلام بھی کہتا ہے صفائی نفس ایمان ہے، آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ مہنگا اور سستا پہننے سے شخص اچھا نہیں بنتا، صاف رہنے سے انسان اچھا بنتا ہے۔ اور یہی چیز انسان کے کردار کی بہرحال عکاسی کرتی ہے کہ انسان بہرحال اپنے آپ کو بہتر رکھے۔ لیکن یہ ظاہری بہتری ہے، جتنا کر لیں، خوشبو لگا لیں آپ، عطر لگا لیں آپ، کچھ بھی لگا لیں آپ، خوشبو آئے گی آپ کے بدن سے، لیکن جب تک باطن کا کردار خوشبودار نہ ہو آپ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کا باطن خوشبودار ہونا چاہیے۔ اس باطن کی خوشبو معطر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی زبان کو اس قابل کرے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ کہے کہ جس سے اس کے باطن پر اثرات مرتب ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ باہر سے لیتے ہیں اور آپ کے اندر اثر کرتی ہیں، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ جو اندر سے بولتی ہے مگر اثر اندر کرتی ہے۔ یعنی جو آپ جملہ کہتے ہیں وہ آپ خود پھنستے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ اچھی بات کہی ہے تو مایا ہے، ثروت ہے آپ کے لیے، مایا بقا ہے آپ کے لیے، لیکن اور غلط بات کہی ہے تو یہ تیر ہے جو نکل گیا، جو پلٹے گا نہیں اور آپ کو نقصان ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان کے نکلے ہوئے جملے کی وجہ سے گرفتار ہو جاتا ہے اور قید میں ہوتا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم کچھ کہتے نہیں ہو تو لفظ تمہارے غلام ہیں، اور جب تم نے کہہ دیا تو پھر تم لفظوں کے غلام ہو، تم غلام بن گئے، پھر وہ تو بات نکل گئی بات۔ اور عقل مند وہ ہے کہ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، نہ کہ بولنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ سوچتا۔ عقل مند وہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو ایک چیز جو بہرحال معاشرہ سازی کے لیے، میں بہرحال گفتگو زبان پہ تو بہت ساری ہے، میں کہیں اور لے جاؤں گا۔ اور پھر رضا بھائی کل کہہ رہے تھے مولانا صاحب کچھ بھی کہیں ہمیں تو آپ کی باتوں سے برزخ ہی یاد آتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ہر میری باتیں سنیں اور برزخ کی طرف جائیں۔ عزیزان محترم، زبان کے لیے جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیز احادیث کی روشنی میں بہت امپورٹنٹ ہے، جو کردار بناتی ہے، معاشرہ سازی کرتی ہے اور مبتلا بے مسئلہ ہے، وہ انسان کا حلم اور بردباری ہے۔ یعنی اس کی پرسنالٹی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو اس کو بہترین انسان بنا سکتا ہے۔ اور یہ حدیث بہرحال قرآنی ہے، اس کا بس ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام وہ انسان بہرحال معاشرے میں مبتلا ہے، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، گھر کے اندر بھی یہ معاملہ، کیونکہ بہرحال حضرت کا ذکر ہے تو گھر کی تشکیل، گھر کا ہونا، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ انسان اپنے گھر کے اندر مواجہ۔ باہر تو احترام میں، اخلاق میں، دکھاوے میں کہ لوگ کیا سوچیں گے، انسان بہت آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ یعنی باہر آپ ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل رہیں، مطلب لوگ کیا سوچیں گے، انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، بسم اللہ، الحمدللہ، التماس دعا، جزاک اللہ، جتنی عربی آتی ہے انسان باہر بول لیتا ہے سب سے، لیکن اصل انسان گھر کے اندر ہوتا ہے۔ گھر میں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر میں کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے، کچھ روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اصل انسان کیا ہے۔ وہاں یہ زبان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں یہ کردار کو بناتی ہے عزیزان محترم۔ وہاں امام فرماتے ہیں، بہرحال امام نے معاشرے کے لیے اس بات کو کہی ہے، آپ اس کو سوسائٹی کے اوپر، اس کو گھر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے تو تم اسے پلٹ کر برا مت کہو۔ یعنی کوئی تمہیں کچھ کہے غلط ہے، تمہیں کہے کہ نہیں ہے تمہارا، تو تم اسے پلٹ کے اس کو برا
مت کرو. حتیٰ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو تم اسے 1 دفعہ بھی برا مت کہو. یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. آدمی گھر چھوڑ کے آتا ہے ذرا سا آنکھوں کے اشارے سے وہ غلط کہہ دے تو میں خاندان تک نہیں چھوڑتا آدمی. 1 دفعہ برا کہے چپ رہو، 10 دفعہ برا کہے امام کا چپ رہو، خاموش رہو. حلم، بردباری، شخصیت، اسی کو کہتے ہیں. اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر، اگر وہ جو اس نے تمہارے لیے جو برائی کا ذکر کیا ہے، اگر وہ تمہارے اندر برائی پائی جاتی ہے تو اس سے کہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی اور تم نے کہی ہے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں. تو آپ دیکھیں اگر ایسے لوگ ہو جائیں تو نہ معاشرے میں کوئی لڑائیاں ہو، نہ معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو، نہ کسی کا دل خراب ہو، سب آپس میں کیسے ہو جائے. خوبی معاشرہ سازی ہے، امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، لیکن یہ بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر گھر کے اندر جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہاں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. زوجہ نے کچھ کہہ دیا، انسان ہے، بہرحال انسان ہے، مرد نے کچھ کہہ دیا، آپس میں کچھ ہو گیا، فیملی کی باتوں میں کچھ ہو گیا، فلانے نے یوں کہہ دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ہم نے تو ان کے ساتھ اچھا کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تو ان کے بچوں کو یہ دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. خوب معاشرہ اسی میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ معاشرہ سازی کی طرف نہیں بڑھا، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگا ہوا ہے. اور ایک دوسرے مقابلے میں کبھی بھی کوئی نہیں جیتے گا. آپ ہمیشہ سے آپ کوشش کرتے ہیں آپ کا گھر آگے اوپر آئے آپ کی فیملی کے باقی لوگوں کے اوپر. آپ فیملی کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ میں فیملی کے افراد کے اوپر میں اوپر آؤں. زوجہ بعض اوقات مرد کو سر پلس کرنے کے چکر میں، مرد جو ہے وہ زوجہ کو دبانے کے چکر میں ہے، بچوں کو الگ دبانے کے چکر میں، بچے الگ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ اور سمجھنے کو. اس ان بیلنس سچویشن میں ہم کیسے ایک معاشرہ تشکیل دیں کہ جس میں امام تشریف لے کر آئے. ہم خود سوچیں. ہم دوسروں میں کہتے ہیں کہ بھائی 313 ہو، 313 چھوڑیے پہلے ہم تو ٹھیک ہو جائے. 313 تو ہے، وہ تو کنفرم ہے، ان کے تو نام بھی ہے، سب کچھ ہے. 313 کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ 313 کے بعد کا ہے کہ جو 5000 10,000 کی جو امت ہے وہ امت نہیں بن رہی ہے. وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جن کا امت نہیں ڈیزائن ہو رہی ہے. امت مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. امت کسی بڑی چیز کو دیکھتی ہے کہ نہ اصل چھوٹی سی چیز ہے، اس کو حل کیا جائے. انسان اپنی گھر کے اندر آپ دیکھیں، بڑے بڑے علماؤں کی زندگی آپ دیکھیں، ان کے امتحانات یہی تھے. کسی کا کیا تھا، کسی کا بہت بڑے عارف آپ جانتے ہیں سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو نجف اشرف میں وادی السلام میں دفن ہے. ان کے شاگرد تھے ہاشم حداد، کربلا کے رہنے والے تھے. حداد لوہار کو کہتے ہیں، طالب علم نہیں تھے وہ، لوہار تھے، لیکن ان کے شاگرد تھے، ان کے بہترین شاگردوں میں سے تھے. لوہے کو یوں گرم کو یوں نکالتے تھے، یوں ہی رکھ دیتے تھے. استاد نے منع کیا ایسے نہیں کیا کرو، لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بات. ان کا امتحان کیا تھا، جب بھی گھر پلٹتے تھے، ارے فقر تھی، تنگ دستی تھی، فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. ایک حجرے میں رہتے تھے، سامنے ہی ان کی جو ہے وہ زوجہ کی والدہ رہتی تھی اور وہ ہر وقت ان کو سناتی رہتی تھی. یہ سنتے رہتے تھے، کب تک برداشت کرتے. استاد کی خدمت میں گئے کہ میں جب بھی واپس جاتا ہوں مجھے بولتی رہتی ہیں. کہا کہ تمہارا اللہ نے امتحان اسی کے ذریعے رکھا ہے، خاموش رہو. اذان محترم، جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے اور وہ خود اتنی محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ اسے کسی امتحان میں ڈالتا ہے، اور اللہ اس امتحان میں کامیابی سے اسے ایک بڑا درجہ دینا چاہتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. کبھی کبھی آپ کے خیال میں آتے یار میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا، میرے ساتھ یہ مشکل کیوں ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ اللہ آپ کو بہت جلدی کسی اور جگہ پہنچانا چاہ رہا ہے جس میں آپ خود نہیں پہنچ پا رہے ہو. اللہ اس مشکل میں ڈال کر اگر آپ اس میں پاس ہو گئے تو خدا آپ کو بہت اوپر لے جائے گا. یہی ہوا. ہاشم حداد گھر گئے، ان کی جو والدہ جو تھی زوجہ کی، انہوں نے اتنا برا بھلا کہا، یہ چھت پہ چلے گئے. پھر بھی وہ چپ نہیں ہوئی، وہاں سے اٹھے بھاگے. کربلا کے رہنے والے تھے. کربلا ایسی نہیں تھی جیسے ابھی ہے، سائڈوں میں جنگل تھے اطراف میں. باہر نکلے، جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے. اچانک سے دیکھا کہ
خود برابر میں بھاگ رہے ہیں، یعنی نفس تجرد کر گیا۔ مہاراج یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک عارف کے کمال تک پہنچنے کے لیے، کہ وہ خود اپنے بدن سے باہر نکل آئے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو، وہ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ بہرحال ایک زبان، بس ایک زبان قابو پہ کر لینا انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے ملک اشتر کا واقعہ، شخص بازار سے گزر رہے تھے، امام کے کتنے بڑے فرماندے ہیں، کتنے بڑے لشکر کے وہ ہیں، شخص کو پتہ نہیں تھا، اس نے اہانت کر دی، اہانت کی، تھوڑے گزر گئے، اس کو کسی نے کہا تمہیں نہیں پتا کون تھا؟ کہا ملک اشتر تھا۔ کانپنے لگا، ملک اشتر نام سنا، دوڑتا دوڑتا ڈھونڈتا دیکھا تو مسجد میں بیٹھے ہوئے، گیا ان کے پاس، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ اب یہ کردار ہے ظالم محترم۔ آج معاشرے میں کردار نہیں ہے، آج معاشرہ اضطراب میں ہے، آج معاشرہ انہی غلطیوں کی وجہ سے بن نہیں پا رہا، ہم کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے۔ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور انسان گھر سے شروع کرتا ہے۔ جب آپ سوچیں کہ میں 4-5 لوگوں کو اگر مینیج نہیں کر سکتا گھر میں، تو میں کل امام کی حکومت میں کسی شہر کو مینیج کروں گا؟ نہیں کر سکتا۔ جب اسے 1-2 لوگ مینیج نہیں ہو رہے، جب میں 1-2 لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا پا رہا، میں 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ چلا نہیں پا رہا، میں 1-2 لوگوں کو اپنی بات پہ قائل نہیں کر پا رہا، تو کل معاشرہ کیسے میری بات پہ قائل ہوگا؟ اب یہ پریکٹیکل ایسپیکٹس ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے۔ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کردار دیکھیں کہ مدینہ ہے، اور آپ نے سلام مرثیہ میں پڑھا کہ امام کا ذکر سنا کہ ولایت کے لیے ہر شخص کو کردار ادا کرنا ہے۔ خاتون ہوتے ہوئے، رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہوتے ہوئے، اور اس مصیبت جو آپ سنتے ہیں ان مصیبت کے ہوتے ہوئے پھر بھی مدینہ کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ کردار ہے، معاشرہ سازی کے لیے، سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہے، جا رہی ہے، کام کر رہی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، لوگوں کو یاد دلا رہی ہے مگر تم غدیر میں نہیں تھے، مگر تم ایسا نہیں تھا، تمہارے سامنے ساری چیزیں۔ اب ہم بہرحال یہاں ظاہر ہے ہم خواتین کو کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے، ہمیں کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کتنے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہم وہ ایک شہر موصل جسے فارابی، جسے ارسطون، افلاطون، سب نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ایسا شہر کہ جہاں پر کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، سب نے اس شہر کا ذکر، یعنی ایک ایسا سسٹم کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس کے لیے سب سے پہلی چیز انسان خود بہتر ہو۔ جب میں خود بہتر نہیں ہوں تو میں کیا توقع کروں گا دوسرے لوگ بہتر ہوں؟ جب میں خود سوراخ کر رہا ہوں معاشرے میں، دیکھیں میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہوں چاہے وہ انڈیویجولی کیوں نہ ہو، وہ معاشرے میں سوراخ کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہے، کیونکہ انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، پھر بالکل غلط میں غلطی بھی کر رہا ہے۔ تو بالکل ایسی ہے، پانی کی بالٹی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے پانی کی بالٹی خالی ہے، پھر دوبارہ بھرتا ہے، پھر لے کے جاتا ہے، پھر خالی ہے۔ وہ خالی کیوں ہے؟ وہ نیچے سوراخ ہے، عمل کر رہا ہوں مگر صبح سے شام ہونے تک عمل جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ عمل ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ عمل نہیں کر رہا، عمل کر رہا ہوں میں، لیکن کہیں کوئی ایسا کام ہے جو عمل کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ تو میں آپ اپنی زندگی، معاشرہ سازی، زبان، بردباری، تحمل، حلم، یعنی ایک ڈیپ پرسنالٹی کریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ امپیکٹ آپ ہر کسی کے اوپر ڈال سکتے ہیں، معاشرے کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ انسان یعنی سوچے سمجھے، اور معاشرہ ایسی ساتھ ہو، آپ ابتدا آپ اپنے آپ سے کریں گے، انتہا خدا جانتا ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں مولانا صاحب میں کیا کروں، لوگ بھی ایسے ہی ہیں، فلانا ایسے، نہیں، آپ سے آپ کا سوال پوچھا جائے گا، آپ سے لوگوں کا سوال تھوڑی پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا نہیں کیا۔ آپ اپنے ذمہ دار ہیں، آپ اپنی ابتدا کریں، آپ اپنے عشق کی طرف بڑھیں۔ مشہور واقعہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے والد صاحب کا، مشہد مقدس میں آپ جانتے ہیں انہیں، امام کے عشق میں شدت اتنی اختیار کر گئی کہ رہا نہیں گیا، 40 ہفتے کا عمل کیا، ہر جمعے کو ہر الگ مسجد میں زیارت عاشورہ، 40 ہفتے کہ میری امام کی زیارت ہو جائے۔ ایسی آخری ہفتہ تھا،
اور کسی مسجد کے اندر جو تھے وہ عبادت میں مشغول تھے، دیکھا ایک نور گزرا، نور کا پیچھا کیا، سمجھ گیا کہ امام کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوا، گھر میں دیکھا تو وہاں گھر میں عزا ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی ڈیتھ ہے، کوئی باڈی رکھی ہوئی ہے۔ تو اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو جنازہ رکھا ہوا ہے اس کے سرحانے امام تشریف فرما ہے، اور لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگوں کو امام نظر نہیں آ رہے، ان کو نظر آ رہے ہیں۔ امام نے اشارہ کیا، قریب بلایا، یہ بھی بیٹھ گئے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اس جیسے ہو جاؤ۔ اب وہ جو میت تھی وہ ایک خاتون کی میت تھی، کہا اس جیسے ہو جاؤ، وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تشریف لے آئے۔ اب وہ کس کا تھا؟ وہ ایک خاتون تھی جو اس زمانے میں، پرانے زمانے کی بات ہے ظاہر ہے، اس زمانے میں حجاب پہ پابندی تھی، کوئی خاتون اگر حجاب کے ساتھ باہر جاتی تھی تو اس کا حجاب چھین لیا جاتا تھا۔ وہ چند سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، صرف اس لیے کہ ایک واجب بچ جائے۔ تو امام نے بولا ایک واجب کے بچانے کے لیے، امام کہہ رہے ہیں کہ وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آ جائیں گے۔ ہم خود بہت ضروری ہے۔ ہم انگلیاں یوں اٹھاتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھیے، 3 انگلیاں میری طرف ہے، 1 انگلی آپ کی طرف ہے، یعنی جو برائی میں آپ میں دیکھ رہا ہوں اس سے زیادہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے۔ تو میں پہلے اپنی تو اصلاح کروں۔ جب آپ اپنی اصلاح کریں گے تو آپ خود آئینہ ہیں۔ مومن مرآۃ المومن ہے، حدیث ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ میں اگر صاف ہوں تو سامنے والا بھی صاف ہے، اگر میرے ہی اندر برائی ہے تو مجھے دوسرا بھی برائی نظر آتا ہے۔ اور ویسے بھی برائیاں انسان کی ساری اپنی ہوتی ہیں، ذات محترم، اچھائیاں دوسروں کی ہوتی ہیں۔ معاشرہ سازی کی ڈیولپمنٹ میں خاتون کا کردار، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک بیوی ہوتے ہوئے جو کردار ادا کر سکتی تھی انہوں نے کیا، ایک ماں ہوتے ہوئے ان کا کردار آپ دیکھیں کہ وہ کر رہی ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کے اندر ان کا جو کردار تھا، انہوں نے خود رسول خدا کی زندگی میں خود صلی اللہ خود ہجرت میں، خود جنگوں کے اندر جو ان کا کردار تھا، جو بہرحال تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بہرحال اپنا کردار ادا کیا انہوں نے۔ اور پھر جانے کے بعد رحلت پیغمبر کے بعد جو کردار انہوں نے ادا کیا، آج اسی کردار کا صدقہ ہے جو آج ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کردار اگر ادا نہ کرتی اور ویسا کردار نہ ہوتا تو ہم نے امامت کو پہچاننا نہیں تھا۔ زیادہ محترم، ہم اپنے آپ کو اسی کی مرہون منت سمجھیں کہ جو بی بی کا کردار ہے۔ بی بی اپنے گھر میں ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے، رسول خدا تشریف لاتے ہیں، بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے پر پریشانی کے اثرات، پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ تو فرماتی ہیں بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ کہا بیٹی کیسی پریشانی؟ کہا بابا آخرت میں ہر چیز عیاں ہوگی، ہر چیز واضح ہوگی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، عیاں ہے۔ اور قیامت ہے ایسی، سب کچھ عیاں ہے، آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اب بی بی کی یہ پریشانی اپنے لیے نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے، ان کے لیے وہ تو شافی محشر ہے، وہ تو جب آئیں گی تو روایت ہے تو صدا آئے گی کہ یغضوا ابصار، اپنے نگاہوں کو نیچے جھکاؤ۔ اور سواری بھی اس شان و شوکت سے آئے گی کہ کس طریقے کی سواری ہوگی، اور کیا لولو مرجان اور کس طرح کی 70,000 ملائکہ ایک طرف، 70,000 فرشتے ایک طرف ہوں گی، اور شان و شوکت سے سواری آئے گی، اور صدا آئے گی اپنے سروں کو جھکا لو کہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ ہر کوئی جیسا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہوگا، انبیاء اولیاء سب اس احترام میں جانے ہوتا، وہ اس شان سے سواری آئے گی۔ وہ پریشانی ان کو ہمارے لیے ہے۔ تو جب رسول خدا نے یہ سنا تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اور
رسول خدا کی خدمت میں کہا کہ پروردگار نے فاطمہ سے کہیں کہ پریشان نہ ہو، ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائروں میں رکھیں گے۔ کتنی دیکھیں آپ پریشانی، ہمارے لیے پریشانی۔ اللہ اکبر، خدا کرے کہ واقعاً ہم ان کے صحیح مطیع ہوں، ان کے امر کو صحیح احیا کر سکے، تاکہ وہ بہرحال ہمارے ہی لیے پریشان کہ نور کے دائروں میں ہو، نور جو ہے وہ لے کے انہیں جائے گا۔ ظالم ہوتا اب یہاں انسان اپنے لیے کوشش کرے، اس عالم کے اندر بھی انسان وہ کردار ادا کرے کہ روز محشر انسان کے وجود سے روشنی نکلے۔ دنیا میں انسان وہی دنیا ہی ہے کہ جو آپ کو اور مجھے اس قابل بنا سکتی ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے سے چیزیں چھپا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، لباس کے ذریعے سے، اپنے ذہن کی چیزوں کو خوشبو لگا کے ہر چیز انسان کر سکتا ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں چھپے گا وہاں، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں، وہاں مالک پروردگار ہے۔ وہاں آنکھ خود بولے گی، ہاتھ خود بولیں گے، ہر چیز خود عیاں ہوگی۔ وہاں معاملہ زیادہ سخت ہے ایسا محترم۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اسی عالم کے اندر اپنے آپ کو اس قابل کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ بیوی کی عبادت ایسی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے اندر معاشرے میں چاہے وہ فردی عبادت ہو چاہے کچھ بھی ہو، عبادت ایسی ہے، روایات میں آتا ہے کہ پروردگار ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت کر رہی ہے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع ہے کہ خدا ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے۔ وہ انسان بہرحال اس سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائے، اپنی زندگی کے اندر کوشش کرے کہ وہ ہفتے میں، سال میں، مہینے میں کوئی ایک آدھ عبادت انسان اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ انسان تڑپے، خوف کھائے، کچھ انسان یاد کرے۔ ظاہر ہے انسان ہر وقت اس ایک حالت میں نہیں رہ سکتا انسان۔ عزیزان محترم، اب مشکل ہے بہرحال ہماری زندگی میں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کبھی کبھی تو بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے عبادت میں، دعا میں، لیکن پھر انسان باہر ہوتا ہے، بہرحال دنیا ہے، رشتے، یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ وہ بھی یہ نیچرل ہے، یہ لائف لائن بھی یہی ہے، نشیب و فراز ہے۔ اور یہ اصحاب کے ساتھ ہوتا تھا، ہم تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہے۔ اصحاب بھی کہتے تھے یا رسول اللہ جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ملائکہ ہمارے ہاتھوں کو چومیں گے، باہر نکلتے ہیں تو پھر وہی دنیا ہے۔ تو یہ تو ہے، لیکن اس کو آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے کہ بہرحال آپ کی کیفیت اچھی ہوتی رہے، ورنہ بہرحال آپ اس سے باہر چلے جائیں گے تو یہ ہوگا۔ لیکن اگر انسان ایک دفعہ بالکل اپنے آپ کو نکال دے تو اس کے لیے زندہ رہنا بعض اوقات وہ آسان نہیں ہے۔ آسرا معاشرے میں ملا کلی حسین ہمدانی فرماتے ہیں کہ ان کے وہ نجف اشرف میں مولا کی حرم کی زیارت کرتے تو ایک شخص تھا جسے دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے، اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی جو بھی دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا، تنگ اتنا کرتا تھا، اذیت اتنی کرتا تھا۔ ایسے سین امیر میں آیا حرم میں اور ان کے سامنے آیا تو وہ بھاگے ہی نہیں۔ کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں عبد فرار ہوں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، نفس انسان کا پاک ہو تو ایک جملہ انسان کی عاقبت کو بدل سکتا ہے۔ ایک جملہ کہا، تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے۔ بس یہ جملہ سنا اور چلے گئے۔ دوسرے دن جب درس پہ آئے کہا کہ آج درس نہیں ہوگا، آج ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ جب ان کے گھر کی طرف گئے تو طالب علموں نے دیکھا یہ تو عبد فرار کا گھر تھا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ جب اس کے گھر اس کی زوجہ سے پوچھا، کہا کل سے جب سے وہ واپس آیا حجرے میں ایک کنارے پر بیٹھا رہا، بس ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا، میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ بس ایک جملہ اسے توبہ کرتے ہوئے اس عالم سے باہر لے گیا۔ بعض اوقات یہ نوک، یہ دستک بہت ضروری ہے انسان کے لیے عزیزان محترم، تاکہ انسان اپنے آپ کو اس عالم کی طرف تیار کرے، اس عالم میں بہرحال اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ جہاں ان کی شفاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ وہ تو کمال ان کا ہے، یعنی یہ ان کا کمال ہے۔ عجیب روایت میں آج دیکھ رہا تھا عزیزان محترم کہ روز محشر عجیب ہے، اللہ اکبر، روز محشر جو ہے وہ جناب سیدہ جب تشریف لائیں گی اور ان کی سواری ایک درود
جب ان کی سواری تشریف لائے گی تو خدا ان سے کہے گا کہ مطلب آپ بتائیں، آپ جو آپ کہیں، آپ بیان کریں. بی بی بہرحال کہیں گی کہ جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے پروردگار ان کے ساتھ جو ہے ان کو اس کا اجر دکھا، اور ان کے ساتھ جو بھی سزا ہے کیفر کردار ہے. اور کہیں گی کہ میرے شیعہ اور جو میرے شیعوں کے دوست احباب تھے، میرے محب اور جو ان کی اولاد جو ذریت ہے، ان کو جو ہے وہ نجات، تو ان سب کو بلایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو الگ کیا جائے گا اور ان کو بہشت کی طرف داخل کیا جائے گا. شیعوں کو، ان کی اولادوں کو، محبین کو، ان کی اولادوں کو. پھر خدا ان کے قلب میں کچھ ڈالے گا تو یہ پلٹ جائے، تو یہ پلٹیں گے. تو خدا ان سے پوچھے گا تم پلٹ کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے پروردگار اس عالم میں، اللہ اکبر، ہم سمجھ نہیں سکتے لفظ، شاید ہی ان کیفیتوں کو بیان کر سکیں. اس عالم میں یہ کہیں گے کہ پروردگار تو عالم پر ہمارے مقام کو ظاہر کر، کہ جو جناب سیدہ کی شفاعت سے بہشت میں جا رہے ہیں وہ کہیں گے خدا سے، خدا تو لوگوں پر ہمارے مقام کو ظاہر کر. وہاں پھر خدا کہے گا ان سے تم خود انتخاب کرو. کس کا؟ جو تم سے فاطمہ کی وجہ سے محبت کرتا تھا اس کا انتخاب کرو. جس نے فاطمہ کے لیے تمہیں کھانا کھلایا اس کا انتخاب کرو. جس نے جناب سیدہ کے لیے تمہیں پانی پلایا اس کا انتخاب کرو. جس نے جناب سیدہ کے لیے، یعنی وہ محور جناب سیدہ، جس نے بھی اس واسطے سے تمہیں حتیٰ سیراب کیا ہو، حتیٰ کچھ بھی کیا ہو، اس کا بھی انتخاب کرو. یہ لوگ ان کا انتخاب کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ روز محشر ایک آواز آئے گی، اینا فاطمیون، کہاں ہیں فاطمیہ والے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، لوگ بلند کیے جائیں گے. حتیٰ کوئی باہر سے گزر رہا ہو اور یہاں آپ کو ماچس کی تیلی کی ضرورت پڑے اور اس کو کچھ نہیں پتا، لیکن اگر آپ نے اس سے ماچس بھی مانگی ہوگی اس کو بھی اٹھایا جائے گا. کتنی کریم ہے. عالم کچھ اور عالم ہے. اگر انسان اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو میں اپنے آپ کو جانا، آپ مجھ سے بہت بہتر ہے جانے محترم، وہ انسان فارغ ہے، کچھ نہیں آتا اسے، خالی ہاتھ ہے. اور ظاہر ہے جتنا انسان جانتا ہو اور اس کا عمل کمزور ہو جائے اور مشکل میں پڑ جاتا ہے. لیکن آپ ان کے کرم کو دیکھیں. حدیث پیغمبر ہے کہ محبت ہے جناب سیدہ 100 مقامات پر آپ کی مدد کرے گی، 100 مقامات پر محبت. اور جس میں سے کم جو مقام ہے وہ قبر کا ہے، وہ صراط کا ہے، وہ اعمال کا ہے، وہ محاسبات کا. یہ کم سے کم مقامات ہیں، نہ جانے کون کون سے مقامات ہیں جس پر جناب سیدہ کی محبت ہمیں بچائے گی. ہم تو شکر کریں پروردگار کا کہ اللہ نے ہمیں اس گھرانے کی اطاعت گزار بنایا ہے. ورنہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہے، واقعا خالی. یہ تو سب سمیٹ دیا جائے گا، القاریات ملقاریات، سب پتہ بھی نہیں چلے گا، اڑ جائے گا. یہ سب کون سی چیز دنیا میں انسان بناتا رہتا ہے، کس کے کام آئی؟ کون قبر میں لے کے گیا انسان؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا انسان سوائے اچھے اعمال کے. یہ رابطے وہ رابطے ہیں کہ جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے. یہ عقیدت اور یہ محبت اور یہ مودت وہ خزانہ ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے. ہر چیز چھینی جا سکتی ہے، ہر چیز غصب کی جا سکتی ہے، ہر چیز چوری کی جا سکتی ہے، مگر یہ محبت کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے. اس سے اپنے آپ کو منور کریں، اس کی قدر کریں. جانے ہوتا ہے، اور یہی محبت ہے کہ جو انسان کو اس عالم میں بھی بچا سکتی ہے، اور یہی بچاتی بھی آخرت والے دن اس قابل کرے گی کہ انسان کے وجود خود نورانی ہو جائے گا. ایسے لوگ ہیں، ایسے جوان دنیا سے چلے گئے جانے محترم کہ جن کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ روز محشر جب وہ چلیں گے تو ان کے وجود سے روشنی نکلے گی، اور وہ روشنی ایسی روشنی ہوگی کہ جس کی اس روشنی کے اندر کئی لوگ راستہ طے کریں گے. کیونکہ قیامت ظلمات ہے، سورج نہیں ہے.
سورج نہیں ہے قیامت والے دن، اندھیرا ہے. ہر انسان اپنی روشنی لے کے پہنچا ہوا ہوگا، جتنی جس کی روشنی ہوگی، اور بعض کی روشنیاں ایسی ہوں گی کہ کئی لوگ چلیں گے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں خدا کے بہترین بندے ہیں، ایسا نہیں، بہترین بندے ہیں. تو خدا بھی یہی کہتا ہے حدیث قدسی میں، ملائکہ گواہ رہنا، یہ جو میری عبادت میں نیند کی حالت میں کھڑا ہے اور اگر اس کی تھوڑی اس کے سینے سے لگ رہی ہے تو گواہ رہنا میں نے اس کی تمام آرزوؤں کو پورا کر دیا ہے. انسان. اور اگر ہم چاہتے بھی ہیں جانے محترم اس دنیا کے اندر بھی کہ ہمارے چہرے پر نور آئے، اس عالم میں تو ظاہر آئے گا، اور اس کے لیے بہترین سحر انگیزی ہے، شب ہے. بہرحال انسان بڑی سی، جیسے آپ انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، آپ کی کہیں بہت دور جاب ہو تو آپ جلدی اٹھتے ہیں، کبھی فلائٹ ہو تو آپ جلدی اٹھتے ہیں پہنچنے کے لیے. تو سوچ لیں کہ ایک بہت دور فلائٹ ہے لیکن اٹھنا اس کے لیے ابھی ہے. اگر ابھی تھوڑا تھوڑا اٹھ گئے تو وہاں مقام بہت بلند ہے. انسان محترم، آئیے اس گھر کہ جس گھر کے دروازے پر رسول خدا اپنی زندگی کے آخری ایام میں سلام کرتے رہے. السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. 6 مہینے تک رسول سلام کرتے رہے. السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. اور امت نے اسی دروازے کو جلا دیا. اللہ آئے، آگ لے آئے، دروازے کو جلا دیا. صرف علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے. بہرحال معتبر عالم دین ہے، کہیں اور نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب در اور دیوار کے درمیان آئیے تو بی بی نے کہا ہے یا مہدی یا امام زمانہ، قرصہ قبول کیجئے. نہیں پتا کہاں ہے، نہ قبر کا نشان کسی کو پتا ہے، نہ شب شہادت ہے، نہ کوئی ظاہر ہوگا، نہ کوئی مرثیہ کچھ بھی نہیں، مگر امام جانتا ہے. کوئی نہیں ہوگا، صرف امام زمانہ اپنی جد کی قبر میں بیٹھے ہو، مصیبتوں کا ذکر کر رہے ہو. آسان نہیں عزیزان محترم، بڑا مشکل ہے. یہ امام علی جانتے ہیں مشکلات انہوں نے کیسے دیکھی. امام علی کے لیے آسان نہیں تھا ان ایام کو گزرنا، ان گلیوں سے گزرنا. امام علی فرماتے کہ سلام لوگ نہیں کرتے تھے، گھر آ کر اپنی زوجہ سے یہی کہتے تھے فاطمہ، لوگ سلام نہیں کرتے، بلکہ جب میں سلام کروں تو لوگ جواب نہیں دیتے. مدینہ کی عورتیں آتی تھی گھر، دیکھتی تھیں جناب سیدہ کو، اپنے دردوں کا اظہار نہیں کرتی تھی، وہ یہی کہتی تھی انہیں کہ میرے بابا کے جانے کا غم
اور علی کے حق چھن جانے کا ہر روز آتی تھی، دیکھتی تھی کہ یہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ احادیث بیان کرتی ہیں جیسے کوئی سایہ ہوتا ہے، وہ گریہ کرتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، شب و روز گریہ کرتی رہتی تھی۔ عزیزان محترم، اتنا روتی تھی کہ مدینہ کے بزرگ آ گئے اور کہا علی فاطمہ سے کہے یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہمیں نیند نہیں آتی۔ اللہ، کیسا گریہ ہوگا کہ شہر گریے کو سن رہا۔ اللہ اکبر۔ اور جب امام نے بی بی سے کہا، بیوی نے کہا علی ان سے کہہ دو اب میں ان کے درمیان میں زیادہ دیر رہوں گی نہیں، مگر میں اپنے رونے کو روک نہیں سکتی۔ ویسا گریہ امام نے شہر سے باہر ایک حجرہ بنا دیا۔ اللہ، صبح جاتی تھی بچوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر، دن میں گریہ کرتی تھی، امام جاتے تھے انہیں واپس لے آتے۔ کیسا عالم تھا کہ بی بی مدینہ میں رو بھی نہیں رکھتی، مگر ان ظالموں نے اس حجرے کو بھی جلا دیا۔ ہاں عزیزان محترم، مصیبتیں بڑھتی چلی گئی۔ آخری زندگی کے ایام ہے، میں کل پڑھوں گا وصیتیں جو بی بی نے کہی ہے، بہرحال آج شب شہادت ہے، بہرحال اور اتنا کہوں گا کہ جناب امیر کے پاس ایک روایت میں بیٹھی ہے، کہتی ہے علی قرآن پڑھو۔ ابھی سورہ تمام نہیں ہوا کہ حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ امام کہتے ہیں کہ فاطمہ ایسا نہ کرو میرے ساتھ، علمینی مجھ سے باتیں کرو۔ مقتل کہتا ہے بدن اتنا چور ہے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، نہ جانے کس طریقے سے زخموں کو چھپاتی تھی۔ جب امیر آتے تھے تو کوشش کرتی تھی پتہ نہ چلے، اور نہیں ہوتے تھے تو یہ تو بچے تھے جو دیکھتے تھے ماں دیوار کے سہاروں سے چلتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک وقت آیا علی کو حجرے میں بلایا اور کہا علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا کبھی میں نے آپ کو ایسا تو نہیں کیا کہ کوئی اذیت کی ہو؟ علی کا سننا تھا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنسوؤں کو جاری ہونا تھا۔ بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کر دیا۔ امام نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دے۔